محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے، جس امتحان کو خود رب بہت بڑا کہہ رہا ہو تو وہ امتحان کس قدر بڑا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عمر کا آخری حصہ ہے، 63 سال یا 60 سال اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے گزرے، اللہ صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، پھر حکم ہوا کہ انہیں ایسی وادی میں نہ کوئی گھاس نہ کوئی زندگی کے آثار، وہاں انہیں چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑ دیا، پھر آپ فلسطین چلے گئے۔ اندازہ لگائیں کہ ایک والد پردیس سے آئے تو اس کے دل میں کیا جذبات ہوں گے، وہ کیا کھلونے لے کر آئے گا، وہ اپنے بچے کے لیے کیا کیا چیزیں لے کر آئے گا، اس کے دل میں کیا احساسات ہوں گے، اپنے بچے سے ملنے کی کیا تمنائیں اور تڑپ ہوگی کہ میں اپنے بچے سے جا کر ملوں گا۔ وہ بچہ جو اللہ نے بڑھاپے میں عطا فرمایا، وہ بچہ جو 60 سال تک اللہ سے مانگتے رہے، اکلوتی اولاد ہے، پاک اور عفیفہ خاتون سے اللہ نے وہ بچہ عطا فرمایا۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشانی میں چمک رہا ہے، خوبصورت اور حسین و جمیل ایسا کہ سورج ان کے حسن کے سامنے شرمندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب جائیں۔ اب وہ کھلونے لے کر نہیں آ رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے لیے کوئی تحفے طائف نہیں لے کر آیا، چھری لے کر آ رہے ہیں، رسی لے کر آ رہے ہیں۔ کائنات نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک والد اس نیت سے جا رہا ہو کہ میں جا کر اپنے بچے کو ذبح کروں گا، میں جا کر اپنے بچے کو قربان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 ذی الحجہ کو خواب میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز، اپنی سب سے محترم چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ صبح اٹھتے ہیں، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ پھر رات کو خواب آتا ہے دوبارہ کہ اپنی سب سے پیاری چیز جو آپ کو سب سے زیادہ دل عزیز ہے اسے قربان کرو۔ اگلے دن دوبارہ آپ 100 اونٹ کی قربانی دے دیتے ہیں۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کو، جسے ہم عرفہ کا دن کہتے ہیں، اس رات کو جب خواب آتا ہے، عرفہ کو بھی عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صراحت سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ عرفہ کا معنی پہچان جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا، اپنے خواب کی تعبیر کو آپ نے پا لیا، تو آپ تشریف لائے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے بچے کو تیار کر دو، انہیں سرما لگا دو، انہیں خوشبو لگا دو، انہیں اچھے کپڑے پہنا دو، میں انہیں اپنے ایسے دوست کے پاس لے جانا چاہتا ہوں کہ آج تک میرا بچہ میرے دوست سے ملا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر چلتے ہیں، مینا کی وادی میں پہنچتے ہیں اور شیطان جاتا ہے بی بی ہاجرہ کے پاس۔ بی بی آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ فرمایا ابا کے ساتھ گیا ہے، دوست کے ہاں جا رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، دوست کے ساتھ نہیں، انہیں ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا ہے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بھلا کوئی والد بھی اپنے بچے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، شیطان نے کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ تڑپ اٹھتی ہیں، فرماتی ہیں کہ یہ تو اسماعیل کی ایک جان ہے، اگر میرے پاس 1000 اسماعیل ہوتے تو میں رب کے حکم پر قربان کر دیتی۔ اگر رب کا حکم ہے تو میرا ابراہیم صرف میرے لخت جگر اسماعیل کو لے کر گیا ہے، اگر مجھے بھی ساتھ لے جاتے تو میں بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا اپنے لیے سعادت سمجھتی۔ پھر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے
تجھے پتہ ہے کہ تیرا والد تجھے ذبح کرنے کے لیے آپ کو لے کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں بھلا کائنات میں کبھی کسی والد نے کسی اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ میرے والد کی آنکھوں میں تو دیکھو شہد ٹپکتا ہے، میرے لیے محبت کا عالم کیا ہے، کیسے کہہ رہے ہو؟ شیطان نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے، یہ اسماعیل کے پاس ایک جان ہے، اسماعیل کے ہر بال میں اللہ جان رکھتے اور لاکھوں جانیں ہوتی ہیں، اللہ کے ایک حکم پر قربان کر دینا اسماعیل اپنی سعادت سمجھتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، یہ کیا آپ اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ فقط ایک خواب کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور شیطان اور رجیم اور مردود نکل جا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ نے جو کنکریاں ماری، حضرت اسماعیل نے جو شیطان کو ماری، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماری، وہ قیامت تک کے لیے اللہ نے لازم فرما دیا۔ کسی حاجی کا حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ان شیطانوں کو کنکریاں نہ مار دے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی وادی میں پہنچتے ہیں، اور اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ صافات میں اپنے کلام میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ اے میرے پیارے بیٹے۔ یا بنیہ کا معنی یہ ہے فَلَمَّا بَلَغَ، جب ہم پہنچے دوڑنے پھرنے کی چلنے پھرنے کی عمر میں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یوں نہیں کہا ابا جی بھلا کوئی والد اپنے بیٹوں کو بھی ذبح کیا کرتا ہے، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، آپ میرے لیے چھری لے کر آئے ہیں، کھلونے لے کر نہیں آئے۔ لیکن اس سعادت مند بچے نے پیارا ہی جواب دیا۔ وہ سعادت مند کیوں نہ ہوتا جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا ربی حبلی من الصالحین، اللہ صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا نبشرک بغلام حلیم، بردبار بیٹا عطا کر رہے ہیں۔ بردباری کا عالم یہ ہے، حوصلے کی تصویر یہ ہے۔ فرماتے ہیں اے میرے ابا جان یا ابت فعل ما تؤمر، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام یوں فرماتے ابا جی آپ کو حکم ہوا ہے تو آپ ذبح کریں، اذبح مجھے ذبح کریں، لیکن آپ ذبح کا لفظ نہیں فرماتے، فرمایا افعل ما تؤمر، کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے۔ یہ تو ایک جان ہے، آپ چھری چلا رہے ہیں نا میرے جسم پر میرا گلا کاٹنے کے لیے، آپ میرے جسم کے ہر حصے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، افعل آپ کریں جو کرنا ہے، ما تؤمر جو میرے رب کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریں، لیکن ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ آپ جب مجھے ذبح کریں گے تو میں تڑپوں گا، میں بھاگوں گا، اس بات کی آپ پرواہ نہ کریں۔ اے میرے ابا جان آپ مہربانی فرمائیں مجھے لٹا دیں، اور لٹانے کا انداز یہ بتایا کہ ابا جی مجھے اوندا لٹا دو تاکہ میری نگاہیں میرا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف نہ ہو، کہیں آپ کو رحم نہ آ جائے۔ چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا، والد ذبح کرنا چاہتا ہے، بیٹا ذبح ہونا چاہتا ہے۔ فلما اسلما، اللہ فرماتے ہیں جب دونوں تیار ہو گئے، ایک نبی ہے ذبح ہونے کے لیے تیار ہے اور ایک نبی ذبح کرنے کے لیے تیار۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی زمین کی طرف ہو گئی، اوندھے لیٹ گئے۔ ایک روایت، ایک تفسیر مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کی یہی فرمائی، اور دوسری یہ فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوندھا لٹایا، اور جس طرح ایک جانور کی گردن کو موڑ کر تناؤ دیا جاتا ہے، اسی طرح آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس پھول جیسے لخت جگر کی کمر پر اپنا گھٹنا رکھا اور گردن کو تناؤ دینے کے لیے موڑا اور چھری چلائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تو چھری چلتی نہیں ہے، بڑا زور لگایا، تھوڑی دیر کے بعد چھری چل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں گرم گرم خون لگتا ہے،
تو دل میں آتا ہے کہ اللہ نے میری قربانی قبول کر لی ہے۔ یہ نہیں ہے پتہ کہ دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسا ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ نے یہ تکبیرات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے ملت ابراہیم والوں پر بھی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لازم فرما دی کہ یہ تکبیرات میرے ابراہیم کی یاد میں ان دنوں میں، جس دن میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے پر چھری چلائی تھی اور ممتحن نے جو رب امتحان لے رہا تھا فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم رک جا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے عظمت والا ایک فدیہ دمبا بھیج دیا جنت سے اور فدیہ بن گیا حضرت اسماعیل کا۔ اے ابراہیم اب آپ کے لیے کیا ہے؟ کذالک نجزی المحسنین، ہم آپ کو، ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اس طرح کے بدلے دیا کرتے ہیں کہ بیٹے کو بھی بچا لیا، جنت سے دمبا بھی لا کر ذبح کروا دیا۔ اب آگے آنے والی انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ فرمایا سلام علی ابراہیم، 10 ذی الحجہ ہوگی، مینا کا میدان ہے، وہاں پر کروڑوں کے حساب سے جانور ذبح ہوں گے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں 10 ذی الحجہ ہوگی وہاں وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو زندہ کرتے ہوئے جانور موجود ہوں گے اور زبان حال سے ہر طرف آواز آ رہی ہوگی سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تب کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے بلند فرما دیا۔ عید نماز کا طریقہ کار سن لیں کہ سب سے پہلے نیت کریں گے، کوئی بھی عبادت ہو نیت کے بغیر انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کے صحیح ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل سے نیت کر لو کہ عید الاضحیٰ پڑھ رہے ہیں اور 6 تکبیرات زائد کے، یعنی اس نماز میں 6 تکبیرات زائد ہوتی ہیں۔ آسان طریقہ کار یہ ہے کہ باقی جو تکبیرات رکوع میں جاتے ہیں یا تکبیر تحریمہ، یہ تو نماز کی تکبیرات ہو گئیں۔ 6 جو تکبیرات زائد ہیں، 3 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 3 تکبیرات اگلی رکعت میں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیرات جو ہیں وہ تکبیر تحریمہ، جو ہم نماز شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ، اس کے بعد 3 تکبیرات ہوں گی، سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 3 تکبیرات ہوں گی، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ قرأت ہوگی، رکوع سجود ہوں گے، 1 رکعت ہماری مکمل ہو گئی۔ اگلی رکعت میں پہلے قرأت کریں گے، قرأت کرنے کے بعد رکوع سے پہلے ہم 3 تکبیرات زائد پڑھیں گے، اس کے بعد جو چوتھی تکبیر ہوگی وہ اپنی رکوع کی تکبیر ہوگی، اس کے بعد نماز مکمل ہوگی، سلام پھیرا جائے گا، سلام کے بعد خطبہ مسنونہ پڑھا جائے گا اور اس کا سننا واجب ہے، اس کے بعد دعا ہوگی، جس راستے سے آپ آئے ہیں اس کے مخالف راستے سے، اگر ایک ہی راستہ ہے تو 2 سمتیں ہوتی ہیں، 2 طرف سے دائیں اور بائیں، ایسے ہی دائیں سے آئے ہیں تو بائیں سے چلے جائیں اور تکبیرات قدر بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے ہوئے جائیں گے اور قربانی کریں گے۔ ایک مسئلہ سن لیں، اگر جانور کی تیاری میں جانور کو لٹاتے ہوئے کوئی عیب پیش آ جاتا ہے، کوئی آنکھ نکل جاتی ہے، کوئی سینگ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی عیب جانور میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، یہ عیب میں شمار نہیں ہوتا، جبکہ آپ قربانی کرنے کے لیے اس کو لٹا رہی ہوں، اس کی تیاری میں یہ عیب پیدا ہو جائے۔ ایسے نماز میں جو ہے وہ اذان اور اقامت نہیں ہوتی، تمام احباب صفیں سیدھی فرما لیں۔